ہم بہت فخر کے ساتھ اور پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح آپ پر ایمان لانے کا حق ہے، اور ظاہر ہے اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اللہ کو مانے بغیر اور اللہ کی مانے بغیر اس طور پر ماننا جس طرح اللہ کو ماننے کا حق ہے، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو ایک ماننا، اللہ کو اپنی طاقت میں یکتا ماننا، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک اور پارٹنر نہ بنانا، ساری طاقت اللہ کے لیے ماننا، اور یہ کائنات اکیلے تنہا تنہا اللہ نے بنائی ہے، کائنات کا نظام تنہا تنہا اللہ چلا رہے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بارش برسانا، رزق دینا، اولاد دینا، بیماری اور صحت دینا، کامیاب کرنا، ناکام کرنا، کاروبار میں برکت دینا، یہ سب کچھ تنہا تنہا اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں۔ یہ عقیدہ رکھے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طور پر ایمان لانا جس طرح آپ پر ایمان لانے کا حق ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آ سکتا۔ آپ تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ ساری کائنات کے سردار ہیں، آپ سارے معصوموں کے سردار ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا، اور آپ نے جو فرما دیا وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور اسی میں کامیابی ہے، آپ کے راستے سے ہٹ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ عقیدہ رکھنا، اس کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہے کہ آپ سے محبت کی جائے۔ ہر مسلمان کے دل میں آپ کی محبت ہے، ہر مسلمان اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا اور کہلاتا ہے۔ کتنی محبت کی جائے، کیسی محبت کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ سے ٹوٹ کر محبت کی جائے، سب سے زیادہ محبت کی جائے۔ خود آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم میں سے، یہ عورتیں بھی سنیں، یہ مرد بھی سنیں، یہ جوان بھی سنیں، اور یہ بوڑھے بھی سنیں۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک سچا مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے باپ سے زیادہ، اس کی اولاد سے زیادہ، اور ساری انسانیت، ساری کائنات سے زیادہ نہ ہو جائے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ نبی فرما رہے ہیں جن کے بارے میں ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی بات 100% سچ ہے۔ ہم رات کو دن کہہ سکتے ہیں، ہم دن کو رات کہہ سکتے ہیں، سورج نکلا ہو اور ہم اس کا انکار کر سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کی بات پتھر کی لکیر ہے، آپ کی بات صرف آپ کی بات نہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات یہ اللہ کی بات ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، وہ اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں، وہ اللہ کے نمائندے، اللہ کے پیغمبر اور اللہ کے میسنجر ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یہ صرف آپ نہیں فرما رہے، یہ اللہ رب العزت کائنات کے خالق اور کائنات کے مالک، کائنات کے رب، قیامت تک آنے والے انسانوں کی کامیابی کا پیمانہ متعین کر رہے ہیں۔ اگر تم کامیاب بننا چاہتے ہو، اگر تم صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ
سکتے. ہم سب اپنے اپنے گریبان میں ڈھانکے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, اپنے رات دن کے معمولات کا جائزہ لیں کہ کیا واقعی ہم اس پیمانے پر کھرا اترتے ہیں, کیا واقعی ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کہلانے کے حقدار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سچا عاشق رسول بنا دے. اور حقیقت میں اس امت کے دل میں, اس امت کے لوگوں کے دلوں میں جو محبت, جو عقیدت اور جو تعلق اپنے نبی کا پایا جاتا ہے وہ دوسری امتوں میں نہیں پایا جاتا. آج اس گئے گزرے دور میں بھی جب ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے, اچھے خاصے گھرانے دین سے دور ہو رہے ہیں, عملی کوتاہیاں ہیں, مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت وہ چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہو, عملی طور پر ان کے اندر کوتاہیاں ہیں. اس گئے گزرے دور میں بھی جسے فتنوں کا دور کہا جا رہا ہے, جب سماج میں اور معاشرے میں بے شمار برائیاں پیدا ہو گئی ہیں, آج اس گئے گزرے دور میں بھی ایک ادنا سے ادنا مسلمان دل میں اتنی غیرت رکھتا ہے اور اپنے نبی کی ایسی محبت رکھتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر ذرہ برابر بھی کوئی انگلی اٹھائے تو مسلمان اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, اپنا سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آ جاتا ہے. اور ہمارا یہ جذبہ, ہماری یہ غیرت, یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. اللہ اس کو مبارک فرمائے. آج دنیا اسی چیز سے پریشان ہے کہ ہم نے ان کو نماز سے دور کر دیا, قرآن سے دور کر دیا, اعمال سے دور کر دیا, ہم نے ان کو بے راہی کا شکار کر دیا, ہم نے ان کو راستے سے ہٹا دیا. اس کے باوجود ان کا اپنے نبی سے یہ تعلق ختم کیوں نہیں ہوتا کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں کچھ ہوتا ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اپنے سارے اختلافات بھلا کر, چاہے مسلک کے اختلافات ہو, چاہے ذات برادری کے اختلافات ہو, چاہے گھریلو جھگڑے ہو, ان سب کو بلا کر ایک پلیٹ فارم پر کھڑا ہوتا ہے اور اپنے نبی کے نام کا نعرہ لگاتا ہے. دنیا میں کسی بھی قوم کے پاس, کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے پاس, کسی بھی نبی کے ماننے والے کے پاس یہ جذبہ موجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو تا قیامت باقی رکھے, یہ اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہے. جن لوگوں نے عشق کیا, جن لوگوں نے ٹوٹ کر محبت کی, وہ ایسا نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں, ایسی مثالیں چھوڑ کر گئے ہیں کہ آسمان اب ایسی مثالیں نہیں دیکھ سکے گا. انسان کی استطاعت میں ایک انسان جتنی محبت کر سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کے اندر طاقت کیپیسٹی رکھی ہے محبت کرنے کی, اس سے آگے بڑھ کر محبت کی ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ سے آپ کے امتیوں نے ابھی تذکرہ فرما رہے تھے ہمارے بھائی اور دوست مفتی جنید صاحب دامت برکاتہم صحابہ کرام کا, اور آپ کے جلسے کا عنوان بھی ہے فضیلت صحابہ اور اہل بیت. صحابہ کون ہیں؟ یہ صحابہ اللہ کا انتخاب ہے, اللہ کا سلیکشن ہے. کس کا سلیکشن ہے؟ اللہ کا. جس طرح کوئی شخص اپنی محنت سے نبی نہیں بن سکتا, کوئی بن سکتا ہے؟ کوئی آپ کے رات دن سجدے کرے, صدقہ خیرات کرے, پوری زندگی سجدے میں پڑا رہے, کوئی گناہ نہ کرے, تو کیا وہ نبوت کے مقام کو پا لے گا؟ نہیں پائے گا. کیوں؟ کیونکہ نبی بنانا اللہ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندوں کو نبی بناتے ہیں, اور اب نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا. اسی طرح صحابی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں. اللہ نے چنا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے رات و دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے ہیں.
اور صحابی کے پیر کے دھول کے برابر چھوڑیے، ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک، شاید آپ لوگوں نے نام سنا ہو، بہت بڑے محدث ہیں۔ ان سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ بہت بڑے اسلامی تاریخ کے خلیفہ گزرے ہیں، اور ان کا جو دور تھا وہ اتنا منصفانہ تھا، اتنا عدل و انصاف والا تھا کہ آپ کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا کہا جاتا ہے گویا وہ دور ان کے زمانے میں لوٹ آیا۔ بہت بڑا مقام ہے ان کا، بہت بڑی شخصیت ہے۔ تو کسی نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کی کتابت کرواتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ملک شام کا گورنر بنا کر بھیجا، اور آپ کی بڑی خدمات ہیں دین کے لیے، تقریباً 20 سال آپ خلیفہ رہے۔ تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، آپ امتیوں کو تو چھوڑ دیجیے کہ وہ افضل ہیں یا حضرت امیر معاویہ؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جنگ میں شرکت کی، اس جنگ میں امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک پہ جو دھول لگی تھی وہ دھول بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ یہ مقام ہے صحابیت کا۔ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے، جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے مدینہ شریف جانے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بلائے، وہ محبت کا شہر ہے، وہ عشق کا شہر ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بلائے اور بار بار بلائے۔ جو لوگ وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، اور احد پہاڑ کی یہ فضیلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ احد پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اور مدینے کی جو مسنون زیارتیں ہیں کہ جن جگہوں کی زیارت کرنا مسنون ہے، سنت ہے، ان میں سے ایک احد پہاڑ ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا صدقہ کرے تو وہ میرے صحابہ کے نصف کے برابر بھی، یعنی ہم اپنی زبان سے کہیں تو وہ صحابہ کرام کی ایک مٹھی صدقے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو صحابہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجیے، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب، اللہ کا سلیکشن ہے۔ اللہ نے منتخب کیا ہے کہ میرے بندوں میں یہ لوگ صحابی بنیں گے۔ اور اگر کوئی کسی صحابی پر انگلی اٹھاتا ہے تو وہ کس پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ کس پر انگلی اٹھا رہا ہے؟ اللہ پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ اللہ کیا یہ اس لائق نہیں تھے کہ صحابی بنتے، آپ نے اس کو زبردستی بنا دیا، اللہ نے اپنی زیادہ جانکار ہو گئے۔ تو صحابہ یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ اور صحابہ کے حوالے سے ایک بات اور سنیے، اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا ہے، اس کو اگر ذکر کیا جائے تو پوری رات ناکافی ہے، پوری رات گزر جائے گی اور صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ بیان نہیں کیا جا سکے۔ ایک بات اس میں عرض کروں، جب قیامت آ جائے گی، دنیا ختم ہو جائے گی، میدان محشر قائم ہوگا، سوال جوابات ہوں گے، جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا جب جہنم میں وہ لوگ میرے مالک یہاں بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں، ان کی دلی جائز حاجات پوری فرما دیجیے۔ ان خواتین کا ہماری زندگیوں میں بہت بڑا رول ہوتا ہے، یہ پوری زندگی ہماری خدمت کرتی ہیں لیکن پلٹ کر کچھ نہیں مانگتی۔ میرے مالک ان کی جائز حاجات پوری فرما دیجیے، ان کے شوق اور ان کی ضروریات پوری فرما دیجیے۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ خیر میں، صحابہ کی برکت سے، تیرے پیارے نبی کے ذکر کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا